ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو جو بائیڈن نے ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ کال نہیں لی وزیر اعظم کی، فارن آفس اس کو تھرو نہیں کروا رہا. یہ تو نہیں کہا کہ کال نہیں لی، یا انہوں نے کال نہیں کی. وزیر اعظم نے کہا بڑا دو ٹوک موقف دیا کہ وہ اپنے دوسرے کاموں میں بزی ہوں گے، جب کال کرنی ہوگی کر لیں گے. ایز سمپل ایز دیٹ. دیکھیں یہ ملاقات کب کی ہے؟ یہ ہے 23 جنوری 2008، 23 جنوری 2008. 23 جنوری مگر میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس وقت میں وہ تھا انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر، اور بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جارج بش صاحب اس وقت وائٹ ہاؤس میں تھے، اور انہوں نے کوئی 3-4 دفعہ اسٹیٹمنٹس یہ تھے کہ وی ول ہیو ٹو لک ایٹ دی آپشن آف پٹنگ بوٹس آن دا پاکستانی سائڈ آف دا ڈیورینڈ لائن. میننگ کہ جو افغانستان کی اور پاکستان کے بارڈر میں جو پاکستان کا سائڈ ہے اس میں وہ اپنے فوجی اتارنا چاہتے ہیں. تو ہم نے جو ہم پاکستانی، کیونکہ میں اس وقت امریکہ میں کافی ان اینڈ آؤٹ تھا، تو ہم نے سارے جو بھی پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کو انوالو کر کے ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنے کانگریس مین یا اپنے سینیٹرز جن سے آپ کا رابطہ ہے ان کے ساتھ آپ یہ ایک سب کو لیٹر لکھیں. بڑی آفرز آتی ہیں امریکہ کی، میں بتاتا ہوں آپ کو، سب کو لیٹرز لکھیں. فضل الرحمان دیگر کی ڈرون حملوں کے حوالے سے کوئی آفر ہوئی اس حوالے سے؟ میں آپ کو دی نہیں. آپ ان سب کو لیٹرز لکھیں اور لیٹرز لکھ کے یہ بتائیں کہ یہ جو وائٹ ہاؤس یا جو آپ کی ایگزیکٹو ڈسکشن کر رہی ہے وہ تو بالکل تباہی ہے، بالکل تباہی ہے پاکستان کے لیے. اسی زمانے میں کئی دفعہ بھیل گیا تھا واشنگٹن، اور میں نے کئی سینیٹرز اور کانگریس مین سے پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ ملاقات کی. تو ایک ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، تو پھر ان کے ساتھ جب ملاقات طے پائی، اور ایک پاکستانی امریکن ہے، انہوں نے کیونکہ اس میں ہیری ریڈ بھی بیٹھے ہوئے، اس وقت وہ چیئرمین تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹ میں. آفر نہیں، ڈسکشن ہوئی تھی، اور انہوں نے خان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا، اور بڑا کلیئر موقف تھا جو آج بھی موقف ہے، وہ پہلے دن سے ہی وہی موقف تھا. Anything which the US government can do for you. ہاں یہ کہا تھا انہوں نے. یہ گورنمنٹ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا ہیری ریڈ نے کہا تھا، سینیٹر اب ریٹائر ہو گئے ہیں، کہ مسٹر خان دس از دا پاور ٹیبل، آل دا ڈیموکریٹک سینیٹرز آر ہیئر. اس میٹنگ کے کوئی 3 مہینے بعد جو ہے وہ جو بائیڈن وائس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بن گئے تھے اوباما کے. اس وقت یہ تھے چیئرمین آف دا فارن ریلیشنز کمیٹی ان دا سینیٹ. سو ٹیل اس ہاؤ وی کین ہیلپ. تو خان صاحب نے ان سے یہ کہا تھا، اور مجھے بڑا کلیئر یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پہلی ہیلپ تو آپ یہ کریں کہ میری ہیلپ نہ کریں، کیونکہ پاکستان میں جو حالات تھے اس وقت، خاص طور پہ وار آن ٹیرر وہ جو ساری انہوں نے چلائی ہوئی تھی، تو امریکہ اتنا پاپولر نہیں تھا. تو انہوں نے کہا آپ کسی کی بھی ہیلپ کریں گے پاکستان میں تو وہ پاکستان میں بہت انپاپولر ہو جائے گا، تو آپ ہیلپ نہ کریں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹے آؤٹ آف پاکستان پالیٹکس، بیکاز یہ بھی ایک پاکستان کے اندر کامن ہے کہ ہر چیز آپ کا اس میں ہر چیز میں آپ کا فٹ پرنٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے رہے اس زمانے میں حمزہ شہباز سے بھی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے، لوکل پالیٹکس، اگلے الیکشنز بھی انہوں نے بات چیت کی ہے. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ جو بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اگر پاکستان کی ہیلپ کرنی تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائیں، اور جیسے آپ ہم سے سیکھ کے گئے تھے صدیوں پہلے کہ سویلائزیشن کیسے بنتی ہے، ویسے آج آپ انفراسٹرکچر میں، ہیلتھ میں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہیں، تو اس کے ساتھ اب ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. باقی آپ کی مجھے کوئی ہیلپ بھی چاہیے، جب میں آؤں گا تو عوام کے ووٹ پہ آؤں گا. یہ 2008 تھا، 2008 تھا. بے نظیر بھٹو کی شہادت، رحمان صاحب کنگ میکر بننے کی بات چیت کر رہے تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو چکی تھی. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف الیکشن کا بائیکاٹ اناؤنس کر چکی تھی کیونکہ جوڈیشری موومنٹ چل رہی تھی. اور فضل الرحمان صاحب کا یہ کاغذ جو آپ نے وکی لیکس کا میں نے پڑھا بھی ہے، یہ بڑا مزے کا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ان کی ملاقات ہوئی جب این پیٹرسن سے، یہ ہوئی ملاقات نومبر 2007 میں. اس وقت تک بے نظیر وفات تھیں اور آ گئی تھیں ڈیل کر کے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ابو دھابی میں. باقیوں کو کھڈے میثاق، میں نے آج اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ میثاق جمہوریت پہ جو دستخط کیے تھے مذاق مکہ پہ، اس کی سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی، اور وہ جا کے ادھر ڈیل کرائی ابو دھابی میں. ان کو سب کو کھڈے لائن لگا دیا نون لیگ والوں کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ رحمان agreed but he affirmed that his party would not boycott elections. One, seeking US government approval in the event he became prime minister. Rahman urged Washington not to crown Pakistan People's Party leader Benazir Bhutto prematurely. میں نے یہ سمجھ رہے تھے موصوف کہ یہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے. انہوں نے آگے ہی کیا لکھا ہے، however he appeared to relish his possible role as king maker، کہ وہ اگر پرائم منسٹر نہیں بنے تو وہ کنگ میکر رہیں گے اگلے الیکشن میں.
یہ تو وہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اس لیے بلاول صاحب نے اپنی تقریر بھی تھوڑی انگریزی میں کچھ محاورے، تو آپ نے بھی تو آج انگریزی تو میں نے انہی کو سنانا چاہ رہا تھا. میں نے کہا بھی فار ہز ویسٹرن ماسٹرز، میں نے آج یہ کہا نا کہ وہ جس کو سنا رہے تھے شاید وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے، میں اسی زبان میں سمجھا دوں تاکہ وہ شاید یہ سمجھ جائے. تھوڑا سا 5 7 8 لائنیں تھیں جو میں بتانا چاہتا تھا کہ وہاں سے یہ کرتے کیا ہیں. یہ جو ون سائیڈڈ سٹوری دنیا کو دکھائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے لوگ تو موبائل پہ نہیں بناتے موویاں. آپ لوگوں کو سمجھ بعد میں آتی ہے نہیں، بعد میں سمجھ آنے کی بات نہیں ہے، رول آف ادھر لکھا ہوا ہے بال کرائی تھی، موبائل آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کھیلنی کیسے اور اپنی ویڈیوز بنوا لیں. اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایبسلیوٹلی ناٹ اڈے دینے کے حوالے سے موقف آج کا نہیں ہے، پہلے کا ہے اور کنسسٹنٹ موقف ہے. دیکھیں، موقف اڈے دینے کا اور پارٹنرز ان پیس، آپ کے ساتھ پارٹنرشپ ہوگی امن میں، جنگ میں نہیں، یہ تو موقف ہے. لیکن اس سے بڑا موقف جو تھا، جو 2008 میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پاکستان کی عوام کے ووٹ سے پرائم منسٹر بنوں گا، کسی بیرون ملک کی کسی بیرونی مداخلت سے نہیں. دیٹ واز دا میسج دین، جب یہ سارے جوتے چاٹ رہے تھے. یعنی کہ امریکہ نے ان سو مینی ورڈز کہا تھا کہ اگر آپ ہم سے مل جائیں تو ہیلپ کر کے آپ کو اس وقت مدد کی جا سکتی یہ سب نہیں کہا، ہاؤ کین وی ہیلپ، اور امریکہ اور برطانیہ مدد کرتا رہا مختلف سیاسی جماعتوں اور لیڈران کی. اب یہ آپ ایک ڈپلومیٹک انسیڈنٹ بنائیں گے، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے یہاں کیا ہوتا رہا. انسیڈنٹ نہیں، وکی لیک سامنے ہے، این آر او ڈیل ہمارے سامنے ہے، تو کونڈیلیزا رائس کی کتاب سامنے ہے، جیک شاہ کی کتاب سامنے ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ریکونسلیشن کتاب میں وہ ساری خود بھی لکھی ہوئی ہے، ان کے ایجنٹ، وہ اس کا بھی سارا کچھ بیان ہے. مطلب یہ تو سارا پاکستان. ناظرین، 2016 میں جب وزیر اعظم عمران صاحب سے ہم نے وار آن ٹیرر کے حوالے سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تھا، اس میں بھی چند سوالات کیے تھے اور ان کا موقف جو انہوں نے ایبسلیوٹلی نوٹ کا کہا اسی طرح کا موقف تھا. اور لیڈرشپ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ایک تو جنرل مشرف کو سمجھ ہی نہیں تھی قبائلی علاقے کی، اور اگر ان کو سمجھ ہوتی وہ کبھی نہ کرتے. دوسری چیز، وہ جو امریکن پریشر تھا وہ برداشت نہیں کر سکے. لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پریشر برداشت کرتا ہے. ایران کے اوپر دیکھیں کتنا پریشر پڑا ہے. یہ جنرل مشرف نے آتے ساتھ ہی کنسیشنز دینی شروع کی، ایف بی آئی پھرنی شروع ہو گئی، یہاں امریکن سیکرٹ سروسز پھر رہی ہیں. کوئی کسی کو نہیں پتا دھماکہ کون ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. میرے خیال میں جنرل ٹامی فرینکس اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ مشرف ونربل ہے، سو وی کیپ پریشرائزنگ، ہم اور پریشر کرتے رہ گئے اس کو. آپ دیکھ لیں، آپ نتیجہ 70,000 لوگ مارے گئے، ہمارا نہ لینا نہ دینا. $100 ارب سے زیادہ اس ملک کو نقصان ہو گیا، ریڈیکلائز ہو گیا ہمارا ملک، سیکٹیرینزم بڑھ گئی. ہاں، نہ کوئی پاکستانی انوالوڈ 9/11 میں. القاعدہ افغانستان میں بیٹھی ہے، ملیٹنٹ طالبان پاکستان میں نہیں. ہم کیوں اس جنگ میں شرکت کی ہم نے؟ اور مجھے جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے ڈالرز تھے. اور ناظرین، جو پاکستان میں حملے ہوتے تھے، ہمیں یہاں پہ بیانات دیے جاتے تھے کہ نہیں جناب ہم تو اس پہ باقاعدہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ کو کہا جاتا تھا کہ آپ پروٹیسٹ کریں. اور وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بڑے واضح الفاظ میں کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. اتنی شرم آئی سینٹ کی ہیئرنگ کے اندر، اوپن پبلک ہیئرنگ میں ڈرون اٹیکس کے اوپر. وہ کہتا ہے سینیٹر کارل لیون کہ جی ملن سے پوچھتا ہے، ایڈمرل ملن سے، کہ آپ کیوں پاکستان میں ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستان گورنمنٹ مذمت کر رہی ہے. وہ آگے سے کہتا ہے پاکستان گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں. وہ سینیٹر آگے سے کہتا ہے کیوں پاکستان اپنی عوام سے سچ نہیں بولتی، کیوں لوگ دوگلی پالیسی اختیار کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ کیا ہماری عزت رہ گئی. جی ناظرین، اور 2012 بلکہ 2012 جنوری 10 کو پریسائزلی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس وقت اپوزیشن کے لیڈر تھے، بڑا واضح انہوں نے امریکہ کو پیغام دیا تھا کہ ہم آپ کے دوست ہوں گے لیکن آپ کے غلام نہیں. ہم آپ کو افغانستان سے نکلنے میں مدد کریں گے لیکن آپ کے لیے ملٹری آپریشنز لانچ نہیں کریں گے. اس سے واضح اور کنسسٹنٹ پالیسی اور خاص طور پہ فورن پالیسی کے ایشو پہ ناظرین آج تک پاکستان کا 73 سالوں میں کوئی وزیر اعظم نہیں آیا. کیونکہ اب جتنے بھی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس سامنے آئے ہیں، آپ کو چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ بند کمروں میں کیا بات ہوتی ہے اور قوم کو کیا بتایا جاتا ہے. اور شاید عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ پبلکلی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دی ہے. آپ کے پاس یہ ہے جو وکی لیکس کا؟ جی بالکل، یہ اسکرین پہ نہیں، خان صاحب کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے، جی وہ بھی اس حوالے سے لکھا ہے ہی مینٹینز ہز اسٹینڈ انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دی روم. ون ورڈ، ون اسٹینڈ.